بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری کے یہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی توازے کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا بھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے آئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری پردے کے پیچھے سے مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئی۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے، کتنی روٹیاں ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے مصدق کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کو لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخر میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور 1 شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے خدا کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دی تھی اور رضاق عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق تھی اور دینے والے کی شان رضا کی کو ظاہر کر رہی تھی۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی حق تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ بصری کے صبر و کنات اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک بار 8 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا 1 لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فرمایا کہ رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائی تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری نے یہ بلی کو دیکھ کر مسکرائی، شاید یہ تیرے ہی لیے بھیجا گیا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ نے چاہا کہ پانی سے ہی افطار کر لیں، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک صدائے غیب سنائی دی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کروں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا
کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری یہ فرماتی ہے کہ یہ جب آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دی۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، رابعہ آج تم مجھے وہ باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا عالم کے ذریعے حاصل نہ کی ہو بلکہ وہ براہ راست تم تک پہنچی ہو۔ حضرت رابعہ بصری کچھ دیر تک غور کرتی رہی، پھر آپ نے امام وقت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہاتھ سے بنی ہوئی چند رسیاں فروخت کی۔ خریدار نے مجھے 2 درہم دیے تو 1 درہم ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درہم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے حضرت رابعہ بصری کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا، میرے لیے بازار سے جا کر کمبل خرید لاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، مکتومہ آپ کو سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ حضرت رابعہ بصری نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، پیسے واپس دے دو، ابھی کمبل خریدا نہیں۔ اور سیاہ سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر اس شخص نے پیسے واپس لے کر اپنی خادمہ کو دے دیے اور فرمایا کہ انہیں جا کر دریا میں پھینکاؤ۔ ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بے نیاز لا تعلق رکھتی تھی۔